تو جماعت کے ساتھ پڑھو آپ. اگر جماعت کے ساتھ اب جیسے کہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ایک دم سے جماعت ہو گئی، چلو پلٹ کے چلے جا رہے ہیں، یہ کیا فائدہ ہے ابھی نماز کا؟ جماعت ہو بھی گئی تو آپ جاؤ نماز پڑھو، آپ کے دل سے پڑھو، آپ خوف خدا دل میں لاؤ. سوچ رہے کہ میں کس کے سامنے ہوں، کس کے سامنے کھڑے ہوئے؟ بھائی آپ ایک دیوار کے سامنے ہیں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے بندہ جب نماز کے لیے ٹھہرتا تو اللہ اس کے بالکل سامنے ہوتا. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ سجدے میں ہے اور اس کے سامنے کون ہے کھڑا ہوا، تو تا قیامت تک سجدے سے اٹھیں گا نہیں، بولے اللہ کے نبی. پھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ بندہ اللہ ہمارے کتنے قریب ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو قرآن میں بولا ہوا ہے کہ کہہ دو ان سے کہ ہم لگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. پھر اللہ کے نبی بولے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک بھی پردہ باقی نہیں ہوتا. تو ہم نماز پڑھ رہے تو آج کل کیسا یہ ہے. ارے سوچو کس کے سامنے ٹھہرے ہوئے بھائی؟ کان میں کھجا لیتے ہوئے نہیں، یہ سب شیطانی ورغلے. جب ٹھہرو تو ڈرو ڈرو. کس کے سامنے ٹھہرے ہو؟ ڈرو کے تو پڑھو نماز. صرف ایک رکعت بھی اگر اللہ تبارک کو ادا پسند آ گئی تو سوچو عذاب قبر سے بچنے والے ہیں. نماز پڑھنے جا رہے تو احسان کر رہے اللہ کے اوپر، جیسے کہ نماز پڑھنے آئے. میں بہت جنوں کو دیکھتا ہوں اب ہم بولے تو ہمارے کو ہی برا بولنا چالو ہو جاتا ہے. اب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی فیم حاصل کروں، کوئی شہرت حاصل کروں، ایسا نہیں ہے. میرے جو سمجھا دین تھوڑا بہت تو صحیح ہے. اب اس پہ بھی بہت سارے لوگ کمنٹس کریں گے، میں وہ نہیں سمجھنا چاہ رہا ہوں، لیکن ویڈیو بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ بنانے کے بعد محسوس ہوا بہت کیمرے پہ آ کے بولنا کس کے بھی سامنے مذاق نہیں ہے. اتنا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو میں سوچتا ہوں شاید آپ لوگ بھی سوچنے لگ جائیں. جو میں کرتا ہوں شاید آپ لوگ بھی سوچنے کے بعد ہی، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہی ہوتا. جیسے کہ اب رات کی 3 بجے تک ہم جگ رہے تو میں اللہ کا خوف، اللہ تبارک تعالیٰ بولا میں نچلے آسمان پہ ہوتا ہوں، مانگو مجھ سے تہجد میں جو مانگنا چاہتے ہو. ہم لوگ 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے تہجد. سو کے اٹھ کے پڑھنا ہی بول دیے اس میں لوگ ہم سو کے اٹھے تو پڑھیں گے، نہیں تو شار ہے تو تہجد نہیں پڑھیں گے. غلط. ارے بھائی آپ کو جب اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا میں نچلے آسمان پہ، آپ کو سو کے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی نیت تہجد کی، تہجد تو پڑھ لو، 2 رکعت پڑھو، 1 رکعت پڑھ کے آپ دعا کر لو. پھر اس کے بعد فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، ہم اذان سن کے بھی سو جاتے ہیں، فجر پڑھ لو. رہی بات دوسری صدقہ زکوٰۃ کے بارے میں بول رہا اللہ تبارک تعالیٰ جو مستحق ہے اس کو تو آپ کے 2 روپے بھی، وہ 2 روپے اگر شراب پینے کے لیے انہیں ڈال کے پی رہا، آپ کی نیت تو اللہ کے جو صدقہ دینے کے دے رہے ہیں آپ، لیکن اس کا مطلب کیا ہو رہا؟ دیکھو اب شراب پینے جا رہا، اور یہی تقریباً فقیر آپ سود کا دھندا بھی کر رہے ہیں. اگر کوئی آ کے آپ کو بولے بھائی میں سود کا کاروبار کرتا ہوں، پیسے دو آپ نے پیسے دو تو دیتے؟ آپ نہیں دیتے. وہ لوگ ایک ہماری کمزوری پکڑ لی، اللہ کے نام پہ دو، ہم اللہ کے نام پہ دے دے رہے لیکن مستحق کو نہیں دے رہے. کھانا دو بات روڈوں پہ پھینک دے رہے ہیں، کمبل دو بیچ دے رہے ہیں، سردیاں ہیں کمبل باٹے بیچ دے رہے ہیں. تو اللہ کے واسطے جو مستحق ہیں ان کو صدقہ دیا کریں، اور نماز کی پابندی خود بھی کرو، بیوی بچوں کو بھی بولو، ماں بہن باپ ہر کسی کو بول سکتے آپ. کیوں؟ جب آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دیا، جیسا ابراہیم علیہ السلام، اگر انہوں بولتے کہ بھائی میرے باپ کو میں بول ہی نہیں سکتا، میں بڑے ہیں انہوں باپ دادا جو کر لیتا ہے وہ کرتا ہوں بول کے بولے ابراہیم علیہ السلام کے والد، تو انہوں بھی نہیں بولتے تھے، انہوں بولے ہو. اب باپ دادا کر لیتے ہیں، بولے تو ہمارے باپ دادا شراب پی لیتے ہیں تو ہم بھی پی لیتے جائیں گے، ہمارے باپ دادا جوا کھیل لیتے ہیں تو ہم بھی کھیل لیتے جائیں گے. نہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ علم دین سیکھنے کا موقع دیا، ہمارے کو پڑھے لکھے بنایا، ہمارے کو عقل مند بنایا، ہمارے پاس فون ہاتھ میں دے دیا، تو ہم دین کیا ہے وہ کھول کے دیکھ کے تو سمجھ تو سکتے نا. یعنی یہی بولتے رہیں گے ہمارے باپ دادا کرے سو ہے بھائی ہم بھی وہی کرتے جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کے برابر کی ہو گئی بات. تو یہ مطلب میرا بولنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ میری بھی بات مت سنو، بس قرآن کا ترجمہ پڑھ لو یا قرآن کو ترجمے سے سن لو.
جو آپ کو سمجھ میں جو صحیح عالم دکھ رہے آپ کو، جس کا ترجمہ صحیح ہے وہی سنو، پرواہ نہیں ہے، لیکن ترجمہ سنو، شاید اس کا ایک الفاظ بھی آپ عمل کر لیں تو شاید دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ آج ہم قرآن سے دور ہے، اسی لیے مسلمان دبتا جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نہ خیر و برکت ہے، نہ بیوی بچے ہمارے ہاتھ میں ہے، کسی کے احترام سب ختم ہو گیا، پہلا احترام بہت تھا، آج کہاں ہے؟ نہ باپ اولاد کا احترام کر رہی، نعمت ہے اولاد اس کا احترام کر رہی، اور نہ اولاد ماں باپ کا احترام کر رہی۔ کیوں بھائی؟ کیوں آپ اللہ کا خوف آپ کی اولاد کے دل میں نہیں ڈالے؟ اگر آپ اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالے ہوتے تو شاید وہ لوگ آپ کا احترام کرتے تھے۔ چلو کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی اگر یہ ویڈیو سن کے کچھ سمجھ میں آ رہا تو ابھی بھی شروع کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے بولو اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ڈالو۔ خبر کے عذاب سے کیسا بچیں گے وہ سوچ لو پہلے۔ جہنم ملیں گی، جنت ملیں گی، ہم جواب دینے والے جواب دار ہم ہیں خبر کے، تو ابھی بھائی خبر میں لیٹ کے ایسا سوچو تو صحیح، دیکھو خبر کیسی ہوتی پھر معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات کرنا تو بہت آسان ہے، ہاں ہم دیکھ لیں گے مرنے کے بعد کیا ہوتا، لیکن خبر کے بارے میں سوچو تو صحیح ایک بار۔ وائٹ چادر اوڑھ لو، لائٹ بند کر لو، اندھیری رات میں ایک جگہ لیٹو، آنکھ بند کر کے سوچو، 2 منٹ نہیں لیٹ سکتے۔ مرنے کے بعد تو وہ زندگی بہت لمبی ہے، 2 منٹ خالی گھر میں نہیں لیٹ سکتے، وہ تو جنگل میں رہیں گا، کسی جھاڑ کے نیچے، خبروں کے بیچ میں اپنی خبر رہیں گی، اس کے بعد جو ہے سانپ بچھو سب آتے رہیں گے، جب معلوم ہوتا کیا ہوتا ہے۔ خبر کا جواب ہم دینے والے ہیں، کیسا دیتے جواب؟ کیا دیتے جواب؟ یہی گیما کھیل رہے تھے، فلمیں دیکھ رہے تھے، یہی ہم صدقہ دیے نا، ہم زکوٰۃ دیے نا، مستحق کو اللہ کے واسطے، اور سب سے زیادہ پہلے تو پڑوس کے بارے میں سوچو، شاید ان کے گھر میں پکا نہیں پکا، کیا کوئی غریب ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی محتاج ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کو پیر کے ناخن سے سر کے بال تک الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا کمپلیٹ بنایا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ دنیا کی نعمتیں ہیں، جس کے بعد آنکھ نہیں ہے ان سے پوچھو، جس کے پاس ایک کان نہیں ہے ان سے پوچھو، شرمندگی جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے ان سے پوچھو۔ ارے بھائی جس کا جسم میں کمی ہے وہ خود بھی آگے نماز کے لیے تڑپ کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ شکر ہے تیرا، اور ہم ناشکرے ہیں۔ بولا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں، انسان ناشکر ہے۔ جب ہم اس کو ایک نطفے سے پیدا کرے، گوشت پوشت چڑھائے، ہڈیاں بنائے، ایک چہرہ دیے، پیدا کرے، دنیا میں لائے، اس کے بعد وہ ہمارے سے مکر جاتا، ہمارے اندر کسی اور کو شریک بنا دیتا، تو ہم ناشکرے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے یہ سب، تو بہتر ہے میری بھی باتوں سے زیادہ آپ لوگ قرآن پڑھیں، سنیں، کچھ بھی کریں، تھوڑا سا عمل کریں، اور گھر والوں کو بھی سمجھائیں 5 وقت کی نماز۔ انشاءاللہ شاید میری باتوں سے کچھ آپ لوگوں کو اثر ہو جائے، اور آپ لوگ قرآن کے اوپر تھوڑا سا بھی عمل کر لیں۔ ہم لوگ پورا نہیں کر سکتے معلوم ہے، لیکن تھوڑا سا تو کرو تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، دنیا اور آخرت۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔